سورج مکھی کے کھیتوں کے درمیان بسے ہوئے ایک گاؤں میں فلک نام کی ایک چھوٹی سی فائر فلائی رہتی تھی۔ دوسری فلائز کے براکس فلک سنہری روشنی کی بجائے نیلی روشنی کے سائے سے چمکتی تھی۔ کچھ نے اس کی انفرادیت کی تعریف کی، لیکن کچھ اسے چھیڑتی تھیں اور اسے ڈل بلیو کہتی تھیں۔ اس سے فلک کو دکھ بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی دوسروں کی طرح سنہری روشنی سے چمکنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک عظیم الشان فائر فلائی فیسٹیول کا اعلان کیا گیا۔ روشن ترین روشنی کا انعام ایک جادوئی چاند کا پتھر رکھا گیا جو کسی بھی خواہش کو پورا کر سکے گا۔ فلک جیتنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس امید میں کہ وہ اپنی خراب چمک کو سنہری رنگ میں تبدیل کر دے گی۔ لہٰذا اس نے وہی کیا جو باقی سب نے کیا۔ اس نے چمکدار رنگ کے پھولوں سے پولن اکٹھا کیا، اس امید میں کہ وہ ان کی چمک کو جذب کر لے۔ اس نے چمکتی للیوں سے اپنے پروں کو اوس کے قطروں میں ڈبویا، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں سے چرائی گئی آتش فشاں دھول کو بھی خود پر چھڑکا۔ میلے کی رات، گھاس کا میدان جوش و خروش سے گونج اٹھا۔ فائر فلائیز پلکیں جھپکتی اور رقص کرتی ایک شاندار تماشا بناتی ہوئی آئیں۔ فلک بھی گھبراہٹ اور مستعار روشنی کے ساتھ چمکتے ہوئے اپنی باری آنے پر نمودار ہوئی، لیکن اس کے دھار لیے ہوئے رنگ ایک عجیب و غریب گندگی میں بدل گئے۔ ہجوم نے قہقہا لگایا۔ اداس فلک اڑ گئی، آنسو اس کی بینائی کو دھندلا کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چھپ جانے کے ارادے سے ایک ولو کے پاس اتری۔ اچانک ایک نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ لونا تھی، جو سب سے پرانی فائر فلائی تھی، جو اپنی حکمت اور ہلکی چمکتی روشنی کے لیے مشہور تھی۔ لونا نے فلک کی پریشانیوں کو تحمل سے سنا اور پھر ایک راز بتا دیا۔ اس نے کہا، حقیقی چمک دوسرے کی چمک ادھار لینے سے نہیں آتی، یہ آپ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ فلک نے غیر یقینی لیکن پر امید ہو کر لونا کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے اپنی ہی نیلی چمک پر توجہ مرکوز کی، اس کی شدت اور تال کو کنٹرول کرنا سیکھا۔ اس نے چاندنی للیوں کے درمیان مشق کی، اپنی قدرتی روشنی کو اس کا اپنا راگ گانے دیا، اور آہستہ آہستہ کچھ جادو ہوا۔ اس کی نیلی روشنی گہری ہوتی گئی، تابناک اور مسحور کن بن گئی۔ یہ ایک نرم اور خوبصورت روشنی بن چکی تھجی جس نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اگلا فائر فلائی فیسٹیول آیا، فلک نے اپنے رنگ سے شرمندہ نہ ہوئی اور اپنی باری لے لی۔ جیسے ہی وہ روشن ہوئی، گھاس کا میدان خاموش ہو گیا۔ اس کی نیلی چمک، جو اب متحرک اور زندہ تھی، نے بھیڑ کو مسحور کر دیا۔ اس نے ایمانداری، ہمت اور خود سے سچے ہونے کی خوبصورتی کی بات کی۔ فلک نے مون اسٹون نہیں جیتا، لیکن اس نے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز جیت لی، اس کے گاؤں کی قبولیت اور تعریف۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی چمک اندر سے آتی ہے، اور یہ کہ ایمانداری ہمیشہ وہ روشن ترین روشنی ہے جو آپ چمک سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ ایماندار رہیں۔ آپ کی انوکھی روشنی، چاہے وہ مختلف کیوں نہ ہو، وہ سب سے خوبصورت ہے جسے آپ دنیا کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔